آج میرے پاس آپ کے لیے 4 بڑی خاص خبریں ہیں، اور یہ 4 خبریں جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں وہ ہیں، پہلی خبر ہے ایران کی لبنان میں بہترین موو، اسرائیل کو ترکیہ اور سیریا کی وارننگ۔ نمبر 3، ناروے کا اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن۔ نمبر 4، امریکہ کی روس اور ایران کے خلاف خطرناک موو۔ لبنان تو بہت عرصے سے آپ کو پتا ہے سلگ رہا ہے، اور لبنان میں آپ کو پتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک مسلمان ہیں، ایک عیسائی ہیں اور ایک دروز ہیں۔ یہ 3 ہیں لوگ۔ اب وہاں ہو یہ رہا ہے کہ لبنان کے اندر اس وقت ایران نے یہ موو کی ہے کہ جو حزب اللہ ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر آ گیا ہے اور وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور سڑکوں کے آ کے یہ کہہ رہے ہیں، زبردست احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو کہا ہے کہ لبنان حزب اللہ سے اسلحہ لے لے۔ حزب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لبنان کی فوج ہے اس میں دم خمی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دفاع صرف حزب اللہ ہی کر سکتا ہے، یعنی ہم کر سکتے ہیں، حزب اللہ یہ کہہ رہا ہے، لبنانی فوج نہیں کر سکتی، وہ بہت ہی کمزور ہے، اور یہ واقعی حقیقت بھی ہے۔ جو امریکہ کی موو ہے کہ ان سے اسلحہ لے لیا جائے، اس کے خلاف ایران نے بڑی اچھی موو کی ہے، اور پورے لبنان میں یہ حزب اللہ والے باہر آ گئے ہیں، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ حزب اللہ کی حکومت تھی لبنان کے اندر، انہوں نے اتنی سیٹیں لے لی تھیں، لیکن آج بھی وہ کافی تعداد میں پارلیمنٹ میں ہیں، وہ سب اس سے باہر آ گئے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حزب اللہ جو ہے وہ اسلحہ چھوڑ دے، ورنہ ہمارے ملک کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ ایران کے بہت بڑے سیکیورٹی افسر ہیں جو لبنان میں آ گئے ہیں، ملے ہیں ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے، اور اس سے کہا ہے، جو غالباً امریکہ کا طرفدار ہے، تو اس نے ملنا بھی پسند نہیں کیا۔ انہوں نے اور وہاں کے اسپیکر سے اور وہاں کے لوگوں سے سب سے مل کے وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ لبنان میں تاکہ یہ مسئلہ جو امریکہ اور اسرائیل نے اٹھایا ہے کہ وہ حزب اللہ اسلحہ دے دے، اس معاملے کو روکا جا سکے، سب سے بات چیت کر رہے ہیں اس معاملے کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کی جو گیم ہے اس کو الٹا جا سکے۔ ایران کی بھرپور کوشش ہے حزب اللہ کے تھرو اس معاملے کو ڈیل کرنے کی، اور یہ موو انہوں نے بہت زبردست اٹھائی ہے جو پورے لبنان میں ہلچل آ گئی ہے۔ ایک تو خبر یہ ہے، یہ بہترین موو ہے ایران کی۔ دوسری خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹرکی اور سیریا کے فارن منسٹر آپس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سویج ہے جہاں پہ دروز رہتے ہیں شام کے اندر، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سویج کا جو معاملہ ہے یہ اسرائیل نے بگاڑا ہے تاکہ سیریا میں گڑبڑ پیدا کی جا سکے اور اس سے فائدہ پایا جا سکے۔ تو وہ وارن کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے، وہ یہ حرکت نہ کرے، اور وہ امن قائم رہنے دے سیریا کے اندر، ورنہ اس میں ترکی کی انوالومنٹ زیادہ ہو سکتی ہے، اور ترکی تو اس کو بہت سیریس لے رہا ہے، وہ عرب ملکوں سے بھی بات کر رہا ہے اس معاملے پہ کہ یہ معاملہ بھی بڑا آگے جا کے بڑی جنگوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ٹرکی اور سیریا کے فارن منسٹر نے اس کے بارے میں اسرائیل کو وارن کیا ہے۔ تیسری بات ہے کہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا فنڈ مل رہا ہے اسرائیل کو، ویلتھ فنڈ، اور وہ غازہ کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، اور وہ مل کس سے رہا ہے؟ ناروے سے۔ وہ ناروے کا بہت بڑا فنڈ ہے جو $2 ٹریلین کا ہے، اور اس میں 61 اسرائیلی کمپنیاں انوالو ہیں، جو اسرائیل کے اندر بھی ہیں اور جو باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، اور وہ سب اسرائیل پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور ناروے کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم نے یہ فنڈ اس لیے بند کیا ہے۔ اور جو اس فنڈ کے سی او ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں غزہ کی وجہ سے، کہ اسرائیل کی جو کارروائیاں غزہ میں ہو رہا ہے، جو ظلم وہ غزہ میں ڈال رہا ہے، جو فنڈوں کو وہاں روک رہا ہے، جو لوگوں پہ غلہ اور چیزیں نہیں بیچ رہا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ ایکشن لینے پہ ہم مجبور ہو گئے۔ یعنی اس نے نتھی کر دیا اس فنڈ کو غزہ کے میٹر سے، کہ غزہ میں امن لاؤ تو ہم یہ فنڈ کلیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے اسرائیل میں جو جیٹوں کے انجن بنتے ہیں ان کی بھی فنڈنگ اسی فنڈ سے ہوتی ہے، اور وہی جیٹ غزہ میں بمباری کرتے ہیں۔
تو اس لیے انہوں نے $2 ٹریلین کا فنڈ اسرائیل کے لیے بند کر دیا. اب اسرائیل کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اسرائیل چلتا ہی فنڈوں پہ ہے، امریکہ کے فنڈ پہ. اب یہ اتنا بڑا دنیا کا فنڈ ہے، وہ بھی چل رہا ہے اور پتہ نہیں کس کس سے اور فنڈ لیتا ہے. تو جب یہ فنڈ بند ہو جائیں گے تو اسرائیل کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ اسے سوچنا اور غور کرنا پڑے گا، اور غزہ کے میٹر میں امن پیدا کرنا پڑے گا، بلکہ پورے فلسطین میں امن پیدا کرنا پڑے گا، اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے فنڈ دنیا بھر سے ملتے رہیں. چوتھی خبر ہے جو امریکہ کی ایک بہترین موو ہے، جو اس نے رشیا اور ایران کو کٹیل کرنے کہہ لیں آپ، یا رشیا ایران کے دروازے پہ دستک دے دیے سمجھ لیں آپ، اور وہ ہے آرمینیا اور آذربائیجان. آپ جانتے ہیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان میں ایک مدت سے بڑی لمبی جنگ ہوئی ہے، جس میں پاکستان نے بھی آذربائیجان کی مدد کی ہے، اسرائیل نے بھی آذربائیجان کی مدد کی ہے، اور رشیا نے آرمینیا کی مدد کی ہے. تو یہ ایک ایسا چکر چل رہا ہے کہ اس وقت رشیا نے دونوں کا میٹر حل کیا ہے، کیونکہ یہ رشیا کے ہی پہلے علاقے تھے. اگر آپ اس ہسٹری کو جانیں کہ رشیا جب نہیں ٹوٹا تھا تو اس سے پہلے یہ دونوں علاقے رشیا میں شامل تھے، اور یہ دونوں علاقے میں رشیا کا انفلوئنس بھی بہت ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں کبھی کوئی باہر سے آ کے کسی نے کوئی موو نہیں کی، کوئی یہاں سے کبھی انٹر نہیں ہوا. یہ رشیا کا بہت سیف سائٹ تھی جہاں پہ ٹرمپ نے آ کے ہتھوڑا مارا ہے. اب رشیا اور ایران کے دونوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور دونوں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کی اس موو کو کیسے پلٹا جائے، کیسے ختم کیا جائے. اب موو کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے. وہ موو یہ ہے کہ آذربائیجان کا ایک علاقہ آرمینیا کے بعد وہ علاقہ ہے، یعنی پہلے آذربائیجان ہے، پھر بیچ میں آرمینیا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک علاقہ ہے آذربائیجان کا. مطلب اس کو آرمینیا سب تسلیم کرتے ہیں اس علاقے کو کہ یہ آذربائیجان کا ہی ہے. تو اس کا رستہ جو ہے وہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ نے اس میں مدد کرائی ہے، دونوں کی صلح کرائی ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک جنگی کوریڈور میں بنا دوں جو ایران کے بارڈر کو ٹچ کرتا ہوا اور آرمینیا کو ٹچ کرتا ہوا، اور وہ آذربائیجان میں چلا جائے، اور پھر آگے جا کے وہ یورپ میں چلا جائے. اب اس معاملے میں ترکی کو بھی فائدہ ہے، ترکی اس کے حق میں ہے، ظاہر ہے یورپ بھی اس کے حق میں ہوگا. امریکہ نے یہ موو بنائی ہے، لیکن جس کے خلاف یہ موو جا رہی ہے وہ ہے ایران اور روس، کیونکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. اس جگہ کوئی باہر سے آ کے کسی نے یہاں پہ انٹرفیئر نہیں کیا، اور یہ ایران کے لیے بھی کیونکہ اس کے بارڈر پہ ہے، اور اگر اس کے بارڈر پہ امریکہ روڈ بناتا ہے، یہ جنگی کوریڈور بناتا ہے، تو ایران کے لیے اتنا خطرہ ہو جائے گا کہ نہ صرف امریکہ کی فوج ایران میں داخل ہو سکتی ہے، بلکہ ایون اسرائیل کی فوج جو رستہ دیکھ رہی ہے کہ مجھے رستہ ملے ایران کے اندر گھسنے کا، وہ یہاں سے گھس جائے گی. یہ بات کو آپ بڑے غور سے سمجھیں کہ یہ موو کتنی خطرناک ہے، اور روس کے لیے بھی بڑی خطرناک ہے کہ اس کے معاملات میں بھی ڈائریکٹ مداخلت ہو رہی ہے، اور ایران کے لیے تو اور خطرناک ہے کہ وہ اس کے اندر یہ دونوں ممالک گھس سکتے ہیں. تو ایران نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ اگر یہ ایسا کیا تو ایران کا ایکشن بہت سخت ہے، کہ ہم اس کا بڑا ہی سخت رد عمل دیں گے. یعنی ایون اگر امریکہ پہ حملہ بھی کرنا پڑا تو حملہ کرنے سے بھی ہم گریز نہیں کریں گے، اور ہم ہر حال میں اس کوریڈور کو ڈسٹروائے کریں گے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اب نیکسٹ کسی ولاگ کے لیے آپ انتظار کریں، انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے ولاگ کو آپ سبسکرائب بھی کریں، بیل آئٹم کو آپ کلک کریں، اور اس کے علاوہ اپنے کمنٹ بھی مجھے دیں، اور مجھے اپنے کمنٹ سے بتائیں تاکہ آپ کو اور ولاگ بھی دیا جائے اور آپ کے کمنٹ سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. اللہ حافظ.